सीमा और दोस्तों, ये बात समझने की है कि इमरान खान साहब को क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि जो मेरे मिनिस्टर हैं, जो मेरी हुकूमत को चला रहे हैं, वो 3 माह तक वो 3 माह तक बैरून मुल्क का दौरा नहीं कर सकते। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो रोक सकते हैं, लेकिन वो खुद भी बाहर नहीं जाते। और ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जब तक वो बाहर की दुनिया के साथ डील नहीं करेंगे, एंगेज नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं सीखेंगे, काम नहीं करेंगे, तो दुनिया में तरक्की कैसे होती है? आप लोगों को कहीं घर बैठे रहें। नेशनल एक्सचेकर का पैसा ज़रूर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को सिंपली कह दें कि आपने अब मुल्क से बाहर ही नहीं जाना। होता क्या है? ये करते हैं ज़्यादतियाँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो कॉप 26 की जो मीटिंग हुई है रिसेंटली, जहाँ पे पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दिया कि हमने एनवायरनमेंट के हवाले से क्या करना है। अब वहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर साहब थे, एडवाइज़र साहब थे एनवायरनमेंट के ऊपर, अमीन असलम साहब, वो 16 लोगों का स्टाफ लेके चले गए, जिसमें फ़ॉरेन ऑफिस के भी लोग थे, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री के भी लोग थे और बहुत सारे। और उन्होंने वहाँ पे जो हज़ारों डॉलर इस्तेमाल किए, और जब हज़ारों डॉलर इस्तेमाल किए और वहाँ पे टीएडीए भी लिया उन्होंने, उन्होंने 16 दिन वो वहाँ पे रहे। वो किसके खर्चे पे रहे? पता चला कि वो उन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि जी मैं वहां पे सरकार के पैसे पे नहीं रहा, मैं तो वहां यूएन के पैसे पे रहा हूं। और यूएन ने किस चीज के लिए पैसा दिया था? यूनाइटेड नेशन से इमरान खान साहब के हुकूमत को पैसा दिया था, वो 6-7 लाख डॉलर था कि आप लोग जो नॉर्दर्न एरियाज में जो अर्थक्वेक आते हैं, जो एवलांचेस वहां पे हो सकती हैं, जो वहां पे इतनी बड़े बड़े पहाड़ हैं तो वहां पे तोदे गिर सकते हैं, तो वहां पे आप नॉर्दर्न एरियाज के लोगों के लिए वहां पे उनको सेंसर दें, गैजेट्स दें, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें ताकि वो लोग वहां पे मरे ना किसी क्लैमिटी की वजह से। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहां पे पैसे ही नहीं लगाए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लोग लेके गए, जी हमने जो पैसा, ये जो 16 दिन कॉप 26 की मीटिंग में गए हैं, ये बेसिकली तो हम लोग तो यूएन के पैसे पे वहां पे रहे हैं। अब ये और बहुत बड़ा स्कैंडल है कि देखें, आपका काम ये था कि आप वहां पे गए हैं तो आप सरकार के पैसे पे जाते हैं ना, जो हुकूमत है पाकिस्तान का पैसा। और अगर कोई मिनिस्टर बाहर जाना चाहता है तो उसको जाना चाहिए वहां पे। अगर कोई काम ऐसा है जो रियासत के काम हो, उसको ट्रैवल करना चाहिए। अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रशिया गए हुए थे, सरकार का काम है, क्यों ना जाए वो, उनको जाना चाहिए। और ये कहना कि जनाब और फिर क्या हुआ कि जब ये ग्लासगो गए हैं तो वहां पे पाकिस्तान के एक और रियाज फतेहाना साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी कह दिया जनाब कि ये वहां पे क्या गुल खिलाते रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने, ये इतने लोग थे, ये रोजाना का $150 तो टीएडीए लेते रहे। कोई तकरीबन 33-34 हज़ार डॉलर तो इन्होंने सबने टीएडीए कमाया। गरीब मुल्क के गरीब अवाम के गरीब जो निजाम के अंदर से आप इतना पैसा कमा रहे हो, यानी कि हम अफोर्ड कर सकते हैं कि 16 बंदे कॉप 26 पे जाएं। एक तरफ हम बातें कर रहे हैं, आईएमएफ से पैसे मांग रहे हैं कि सॉरी हमें पैसे दे दो, हमारी जो है ना वो हालात बड़े बुरे हैं। एक तरफ तो ये आप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि दूसरी तरफ आप इतने लोगों को साथ लेके जा रहे हैं जो टीएडीए जो चलेगा, जो ले गए, जिनके होटलों के खर्चे। अब वो रियाज फतियाना साहब जो हैं, उन्होंने कहा जनाब कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्टर साहबा हैं, और जरताज गुल साहबा, और ये जो अमीन असलम साहब हैं, ये तो वहां पे कोई प्रोफेशनल तरीके से चीजें तो नहीं कर सके। इन्होंने कोई जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो भी अचीव नहीं किए, और मिनिस्ट्री की इनकॉम्पिटेंस रही है। अब ये जो चीजें हैं, अब इनको बुरी लगी, और मजे की बात यह है कि इन्होंने नुकसान किया हुकूमत का, इन्होंने मुल्क के इमेज का नुकसान किया। और जो चीज गरीब इलाकों पे लगनी थी, खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्दर्न एरियाज पे, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल में, इन इलाकों में लगनी थी, वहां पे जाके इन लोगों के जो पैसा लगना था, उस पैसे को अपने जाती इस्तेमाल के लिए टीएडीए उसके लेते रहे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं आप बाहर ना जाएं। अब अभी रिसेंटली आप देखेंगे इमरान खान साहब जो है वो और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, ये दोनों कहते हैं कि हमें क्लाइमेट फंड दें, क्लाइमेट चेंज का वो जो 100 अरब डॉलर है उसमें से हमें भी पैसे दें। अब ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, उससे पैसे मांग रहे हैं हम लोग। अच्छा, अगर हम लोग उससे पैसे मांगेंगे, या बाकी जो फॉर एग्जांपल लेट्स से पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारी बिजली कोयले से बनती है,
تو ہمیں اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے. تو جیسے فار ایگزامپل میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ انڈیا، انڈونیشیا، سنگاپور اور ایک دو اور ملک ہیں جو دنیا سے اس طرح کے فنڈ لے رہے ہیں کہ ہم جو کوئلے سے بجلی بنا رہے ہیں اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے. آپ وہاں سے جب پیسہ لیں گے تو اپنے اس طرح کے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. تو پھر عمران خان صاحب تو یہ کہیں گے جناب کہ 3 مہینے کے لیے باہر دنیا میں جانا بند کر دیں اور پابندی لگا دی کہ آپ باہر نہ جائیں. اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں کہ اتنے سول سرونٹس کو باہر لے جانا اور ان سول سرونٹس سے پھر جو ہے وہ آپ بجائے اس کے انہوں نے کیا کیا ہوگا وہاں پہ 16 سول سرونٹس ساتھ چلے گئے آپ کے جو آپ کے ڈیلی آپ کا پیسہ بھی ٹی اے ڈی اے بھی کما رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ہوٹلوں میں بھی رہ رہے ہیں, ان کے اوپر گاڑیوں کا بھی خرچہ آ رہا ہے, ان کے اوپر پیٹرول کا بھی خرچہ آ رہا ہے, ان کے کھانے کے بھی جو خرچات ہیں, اور اتنا زیادہ پیسہ لگا دیا ان ریٹرن کیا. اور پیسہ کس کا تھا؟ اقوام متحدہ کا پیسہ, یونائٹڈ نیشنز اور یو این ڈی پی کا آئی تھنک یہ فنڈ تھا. اب اس فنڈ سے جو آپ لوگوں نے ناردرن ایریاز کی سپورٹ مل سکتی تھی وہ نہیں ملی. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی جو ایکچوئل ہماری کام کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ کام تو کرتے نہیں ہیں. ہمارے اندر کیا یہ احساس ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں, ہمارے اوپر جتنے ٹریلینز کے قرضے چڑھ چکے ہیں, اب یہ قرضے ہم نے واپس کس طرح کرنے ہیں؟ کیا یہ احساس ہماری بیوروکریسی میں اور ہمارے پولیٹیکل کلاس میں ہے؟ اگر یہ احساس ہوتا ہماری پولیٹیکل کلاس میں اور ہماری بیوروکریسی میں تو ہم اس طرح کے کام کریں کہ ہم جناب وہاں پہ جا کے ہزاروں ڈالر ضائع کر دیں اس بات پہ. اور دوسرا اس چیز پہ تو میں تو شروع سے ایک چیز پہ تھا کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو پاکستان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ آئسولیٹ کر رہے ہیں جس طرح اپنے منسٹرز کو کہہ دیا کہ جی باہر نہ جاؤ, ٹھیک ہے اگر نہیں جانا بنتا تو نہ جاؤ, اور اگر یہ غیر ضروری خرچے کرتے ہیں تو ان کو منع کرنا چاہیے. دوسری طرف خود بھی باہر نہیں جاتے, دنیا سے انگیج نہیں ہوتے, دنیا سے ڈائلاگ نہیں کرتے. ابھی یہ جو سری لنکن جو جس کو پاکستان میں پاکستان کے جو بہت غیرت مند مسلمان ہیں انہوں نے مار دیا ہے, اس بات پہ مار دیا ہے کہ وہ یہاں پہ کاروبار جاب کرنے کیوں آئے, اس کی نوکری جو ہے اس کے لیے وہ آئے ہوئے تھے شاید, اس کو مار دیا ہے. اب کیا ہمیں انگیج نہیں کرنا چاہیے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کے فارن منسٹر کو سری لنکا جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کل کو سارک ممالک ہمارے سے خفا ہو جائیں, ناراض ہو جائیں. ہمیں یہاں سے سری لنکا جانا چاہیے اور ان کو کنونس کرنا چاہیے, ہمارے فارن سیکرٹری کو جانا چاہیے, اور جو ہمارے بھائی ہیں ان کی فیملی کو ملنا چاہیے, جس بچے کو جس شخص کو یہاں پہ مارا گیا اس کی فیملی کو ملنا چاہیے, اس کی وائف کو, بچوں کو انسینٹیو دینا چاہیے, ان کو کوئی پیسے دیں تاکہ پتہ چلے ان کو کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس میں ظاہری بات ہے ریاست پاکستان اس طرح انوالو نہیں ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ, ہم نے دنیا سے انگیج ہی نہیں ہونا, ہم نے ڈائلاگ ہی نہیں کرنا. ہمیں انگیج ضرور کرنا ہے لیکن ہمیں اس طرح کی کرپشنز کو اور مس مینجمنٹس کو روکنا ہے. کیا ہم اس طرح کی کرپشن اور مس مینجمنٹ روک سکتے ہیں؟ یہ ہے کوسچن. کیا ہم اپنے بابوؤں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غریب ملک کے فنڈوں سے پیسہ نہ لگائیں؟ کیا ہم ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جو پیسہ یو این نے ایک چیز کے لیے بھیجا ہوا ہے اس کو دوسری جگہ پہ نہ لگائیں؟ کیا ہم اس طرح کی چیزیں کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم روک سکتے ہیں ان کو؟ ہم نہیں روک سکتے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے عوام کو یہ پریشر ڈالنا چاہیے سرکار کے اوپر کہ یہ جو مس مینجمنٹ ہوتی ہے, یہ جو پیسہ کھایا جاتا ہے, یہ پیسہ, یہ احساس پیدا ہونا. کیا ہمیں یہ احساس ہے اس وقت کہ ہمارے اوپر کتنی غربت ہے اور یہاں پہ کتنا پیسہ عوام کا جو ضائع ہو رہا ہے؟ اس ضائع ہوئے پیسے کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اور کسی سے ڈائریکشن میں لگا دیں جس ڈائریکشن کا ایٹ لیسٹ فائدہ تو ہو. ہم یہ کہہ تو سکیں کہ ہاں بھائی پاکستان کا یہ جو پیسہ لگا ہے یہ بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے بات کی تھی اکاؤنٹیبلٹی کی. عمران خان صاحب نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ وہ ملک کو بچائیں گے چوروں سے. تو چوری تو اندر ہو رہی ہے خان صاحب, 40 ارب روپے کی چوری تو آپ کے کووڈ فنڈ سے ہوئی ہے جس کو ہم چھپا رہے تھے اور ہم آئی ایم ایف کو نہیں بتا رہے تھے کہ وہ چوری کیوں ہو رہی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں وہ چوری بتانی پڑی, ہمیں دنیا کو بتانا پڑا کہ ہمارے نظام کے اندر چور بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارا پتہ بھی چلا دنیا کو. لیکن کیا ہمیں اس چیز کی شرم آ رہی ہے؟ کیا ہمیں اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ ہاں واقعی ہمارے لوگ جو چوری کر رہے ہیں, جو منسٹر چوری کر رہے ہیں, جو بابو چوری کر رہے ہیں, جو سول سرونٹس چوری کر رہے ہیں, ان کے اندر کیا یہ احساس ہے؟ یہ کوئی احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سو ہمیں جس چیز کو بچنا چاہیے, جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بابوؤں کو اور اپنے سول سرونٹس کو
کنونس کرنا چاہیے کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ایسا پیسہ ہے جو حکومت کا پیسہ ہے وہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اور یہ منسٹرز کو یہ کہہ دینا یہ باہر نہ جائیں اور یہ دنیا کے ساتھ ڈسنگوج ہو جائیں اور 3 مہینے تک باہر نہ جائیں, کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ جب یہ باہر جائیں گے تو یہ پیسے کا مس یوز کریں گے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو باہر, لیکن یہ رسپانسبلٹی پیدا کرنا ایک بڑا عمل ہے کہ ہمارے اندر رسپانسبلٹی پیدا ہو کہ سرکار کے پیسے کا مس یوز نہیں کرنا. یہ رسپانسبلٹی پیدا ہونی چاہیے. اگر یہ رسپانسبلٹی نہیں ہوگی تو پھر ہم نے کیسے ترقی کرنی ہے؟ ہمارے اوپر تو اور بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں, ہمارے اوپر تو اور اس طرح کے چیلنجز ہیں, اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری سرکار جو ہے وہ ایک ٹف ڈیسیژن لے اور لوگوں کو سینسٹائز کرے کہ سرکار کے پیسے کو کیسے بچانا ہے. اور عوام کا پیسہ, غریب عوام کا پیسہ ہے, یہ امیروں کا پیسہ نہیں ہے. اب امین اسلم صاحب جو ہمارے کلائمیٹ چینج کے منسٹر صاحب ہیں, وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے ہوئے تھے, اور وہ کہتے ہیں میرے بچے تو میں اپنے پرسنل پاکٹ سے لے کے گیا ہوں. لیکن انہوں نے میں کچھ صحافیوں کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیے. تو پوائنٹ یہ ہے, اور انہوں نے ان کی جو ظاہری بات ہے جب کوئی ڈیلیگیشن باہر جاتا ہے تو اس کے پراپر سمری تیار ہوتی ہے, پرائم منسٹر اس کی اپروول دیتے ہیں, یا پرائم منسٹر کے جو سیکرٹری ہوتے ہیں اس کے پرسنل سیکرٹری وہ اس کی اپروول دیتے ہیں. لیکن ہمیں تو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. ایک طرف ہم اپنے پیسے کا مس یوز کرتے ہیں, اور غریب ملک کا پیسہ جو باہر سے پیسہ آیا ہوا ہے, جو یو این نے آپ پہ اعتماد کر کے دیا کہ آپ اپنے لوگوں پہ لگائیں, لیکن آپ کی جب ڈسکریشن میں وہ پیسہ آ گیا تو آپ اس میں سے ٹی اے ڈی اے کھاتے ہیں, آپ اس میں سے ہوٹلوں میں رہتے ہیں, آپ اپنی فیملیوں کو لے کے جاتے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. اس کے اوپر ہمیں امید ہے کہ عمران خان صاحب ایکشن لیں گے. ویسے بھی تک انہوں نے کوئی لیا تو نہیں ہے اپنے کسی بندے کے خلاف ایکشن, لیکن امید ہے وہ ضرور ایکشن لیں گے. تھینک یو ویری مچ.